بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، باب العلامات بين يدي الساعة وذكر الدجال. الفصل الأول. عن حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله تعالى عنه قال: اطلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر فقال: ما تذكرون؟ قالوا: نذكر الساعة. قال: إنها لن تقوم حتى تروا قبلها 10 آيات. فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى ابن مريم ويأجوج وماجوج وثلاثة خسوف، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بالجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. وفي رواية نار تخرج من قار عدن تسوق الناس إلى المحشر. وفي رواية في العاشرة وريح تلقي الناس في البحر. رواہ مسلم. محترم بھائیوں اور بزرگوں، عام معمول کے خلاف کل سے جو ابتدا ہوئی ہے وہ فتنوں کے زمانے کے آنے سے پہلے عمل کا ذخیرہ کرنے کی ترغیب جن روایات کو دی گئی ہے اس کی سے متعلق درس آپ کے سامنے دیا گیا تھا، اور آج جو مشکوٰۃ شریف سے جس باب کا انتخاب کیا گیا ہے وہ ہے باب العلامات بین یدی الساعہ و ذکر الدجال. یہ قیامت سے پہلے جو قیامت کی نشانیاں ہیں ان کا بیان اور خاص طور سے دجال کا تذکرہ اس باب کے اندر ہوگا. اس روئے زمین پر اللہ کی نعمتوں اور رحمتوں میں سب سے بڑی نعمت اور رحمت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے. آپ ہی کے صدقے میں اس کائنات کو رچایا اور بسایا گیا ہے، اس لیے سب سے بڑی نعمت آپ ہیں. اس کے مقابلے میں اس روئے زمین پر قیامت سے پہلے آنے والے فتنوں میں سب سے بڑا اور سب سے شدید فتنہ دجال کا فتنہ ہے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر اس کے بارے میں تفصیل سے آپ نے بیان فرمایا تاکہ میرے امت ان کے فتنوں سے پہلے ہی سے آگاہ ہو جائے اور اپنی حفاظت کا انتظام کرے. اسی سلسلے میں پہلی روایت آپ کے سامنے ذکر کی گئی ہے. قیامت کی علامات کچھ تو وہ ہیں جو چھوٹی علامات کہی جاتی ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو درمیانی علامات کہی جاتی ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو بڑی علامات کہی جاتی ہیں. چھوٹی علامات تو ہمارے سامنے موجود ہیں، ہم انہیں دیکھ رہے ہیں، ان کا مشاہدہ کر رہے ہیں، جس کو ایک تفصیلی روایت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اذا اتخذ الفیء دیولا والامانۃ مغنما والزکاۃ مغرما وتعلم لغیر الدین. یہ تفصیلی روایت ہے کہ جب مال فیء، جو مثال کے طور پر چندے کی رقم ہے جس میں عوام کا چندہ ہوتا ہے، مشترک مال ہوتا ہے، اس کو آدمی اپنا ذاتی مال سمجھنے لگے، اس طرح اس سے آدمی استفادہ کرنے لگے، زکوٰۃ کو تاوان سمجھا جانے لگے، وغیرہ وغیرہ. تو یہ چھوٹی علامات جو قیامت سے بہت پہلے پیش آئیں گی وہ تو ہمارے سامنے موجود ہے اور ہم ان کا مشاہدہ کر رہے ہیں. ایک متوسط علامات ہیں اور ایک بڑی علامات ہے. وہ 10 بڑی علامات جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل سے بیان فرمایا، یہ بڑی علامات قیامت کے بالکل قریب میں واقع ہوں گی. یہاں اسی کا تذکرہ ہو رہا ہے. ان علامات میں ایک علامت دجال کا خروج بھی ہے، لیکن خاص طور پر اس کو ذکر کیا جا رہا ہے. دجال دجل کے معنی آتے ہیں خلط کے، مکر اور تلبیس کے. خلط یعنی سچ اور جھوٹ کو خلط ملط کر دینا، جس سے سچ اور جھوٹ کا پتہ نہ چل سکے. اسی طریقے سے مکر و فریب، دجل و فریب، اپنی جھوٹ کی وجہ سے، اسی طریقے سے کیا کہتے ہیں جو مسمرزم ہوتا ہے، جادو کا عمل ہوتا ہے، اس کی وجہ سے جو حقیقت ہے اس کے برعکس دکھایا جائے،
دیکھنے والا جو دیکھ رہا ہے وہ حقیقت نہ ہو، حقیقت اس کے برعکس ہو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اس کو قوت عطا فرمائیں گے دجال کو، اس چیز کو دجال کہتے ہیں، اور مسیح دجال بھی کہا جاتا ہے۔ مسیح یہ ایسا نام ہے جو مشترک ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دجال کے درمیان میں، لیکن دونوں دو معنی کے اعتبار سے کہے جاتے ہیں۔ مسح کے معنی پوچھنے کے آتے ہیں، جس طرح ہم وضو کے اندر اعضاء کو دھلتے ہیں، اور کچھ عضو وہ ہے جیسے سر کا مسح ہے، بال پر تر ہاتھ کو پھیر دیتے ہیں، تو ہاتھوں کا پھیرنا، یا اگر کبھی زخم ہو جائے اور پٹی باندھتے ہیں تو اس پر مسح کیا جاتا ہے، تر ہاتھ کو پھیرا جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے، تو پوچھنے کے معنی میں آتا ہے، ہاتھ پھیرنے کے معنی میں آتا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح اس لیے کہا جاتا ہے کہ مادرزاد اندھے کے اوپر جب اپنا ہاتھ پھیر دیتے تھے تو وہ چنگا ہو جایا کرتا تھا من جانب اللہ کے حکم سے۔ اسی طرح جب کوڑھی کے اوپر ہاتھ پھیر دیا کرتے تھے تو وہ بھی اچھا ہو جایا کرتا تھا۔ اس بنیاد پر ان کو مسیح کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے پر عیسیٰ علیہ السلام کے قدموں کے نیچے جس طرح عام لوگوں کے قدموں میں گڈھا ہوا کرتا ہے، ان کے پیروں میں گڈھا نہیں تھا، وہ یا پورا پنجہ زمین کے اوپر پڑا کرتا تھا اور وہ زمین کے اوپر وہ مس کرتا تھا۔ اس بنیاد پر ان کو مسیح کہا جاتا ہے۔ اور بعض علماء نے بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام سفر بہت کرتے تھے، تو گویا یہ مساحت سے بنا ہوا ہے، اس بنیاد پر انہیں مسیح کہا جاتا ہے۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو صرف مسیح کہا جاتا ہے، اور اس کو مسیح دجال کہا جاتا ہے۔ تو اس کو مسیح کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ یہ بھی پورے زمین کا سفر کرے گا، حدیث کے اندر جیسا کہ آتا ہے، تفصیل آئے گی کہ یہ پورے روز زمین کا سفر کرے گا اور تیزی کے ساتھ یہ پورے زمین پر یہ گھومے گا۔ دوسری بات، اس کو جو مسیح کہا گیا ہے، اس مناسبت سے کہا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی ایک آنکھ ہوگی۔ عام طور پر ہر انسان کو دو آنکھ ہوتی ہے، لیکن اس کو ایک آنکھ ہوگی، اور ایک آنکھ بائیں طرف کی اس کا سپاٹ ہوگا، چہرہ جیسے رخسار ہے، گال ہے، تو کوئی نشان نہیں ہوگا، بالکل سپاٹ ہوگا، گویا اس پر ہاتھ پھیر دیا گیا ہے۔ اس بنیاد پر اسے مسیح کہتے ہیں۔ اور جہاں آنکھ ہوگی، آنکھ کو بھی کوئی نمایاں ناخنوں کی طرح کوئی نشان ہوگا، جیسے کوئی چمڑا پرت در پرت ہوا کرتا ہے، اس طریقے پر، اس لیے اس کو مسیح کہا جاتا ہے۔ بہرحال پہلی فصل ان حذیفہ ابن الاسید الغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حذیفہ ابن اسید غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جب ہم یعنی صحابہ کی جماعت آپس میں بیٹھ کر قیامت کا مذاکرہ کر رہے تھے، تذکرہ کر رہے تھے، اسی درمیان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان میں تشریف لے آئے۔ فقال ما تذکرون، تو آپ نے آ کر پوچھا، لوگ خاموش ہو گئے، بھی تم کس چیز کا ذکر کر رہے تھے، آپس میں کیا باتیں کر رہے تھے؟ قالوا نذکر الساعہ، تو ہم نے عرض کیا حضرت ہم قیامت کے بارے میں آپس میں تذکرہ کر رہے تھے۔ قال انہا لن تقوم حتی تروا قبلها 10 آیات، اس پر آپ نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ تم اس سے پہلے 10 بڑی نشانیوں کو نہ دیکھ لو۔ حتی تروا قبلها 10 آیات، اس سے پہلے 10 بڑی نشانیوں کو نہ دیکھ لو، اس سے پہلے قیامت نہیں آئے گی۔ فذکر، پھر آپ نے ان 10 نشانیوں کا تذکرہ فرمایا، اس کو ذکر کیا۔ یہاں روایت کے اندر پہلے الدخان کا ذکر ہے، اس کو دھواں کہتے ہیں، دخان کے معنی دھواں، لیکن مختلف روایات کے اندر کبھی کسی کو پہلے ذکر کیا گیا، کسی کو بعد میں ذکر کیا گیا، دوسری روایت میں اس کے برعکس ذکر کیا گیا، اس لیے یہاں مراد ترتیب نہیں ہے، مقصود مجموعہ بیان کرنا ہے کہ یہ چیزیں ظاہر ہوں گی۔ تو ذکر کے اندر کبھی کوئی پہلے بھی ہو سکتا ہے، کبھی کوئی بعد میں بھی ہو سکتا ہے، اس لیے کوئی اشکال وارد نہیں ہوگا، کیونکہ بخاری شریف کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلی جو نشانی ہوئی قیامت سے پہلے علامت، وہ ہوگی آگ، جو لوگوں کو ہانکتی گھیرتی زمین حشر کی طرف لے کر چلے گی، یعنی ملک شام کی طرف، حالانکہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ آخری نشانی ہوگی۔ بہرحال مخصوص صرف ان تمام نشانیوں کو یکجا طور پر بیان کر دینا ہے، یہ وہ 10 بڑی نشانیاں ہیں، جب تک کہ ان کا وجود ظہور نہیں ہو جائے گا تب تک قیامت قائم نہیں ہوگی۔ فذکر الدخان، تو آپ نے ان 10 نشانیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے سب سے پہلے دخان کا ذکر کیا، یعنی دھواں۔ یہ ایک دھواں ہوگا جو مشرق اور مغرب کو ڈھک لے گا، یعنی تمام دنیا کے اوپر یہ چھا جائے گا۔
اس کا اثر یہ ہوگا کہ جو اہل ایمان ہوں گے، جو مسلمان ہوں گے، وہ کو تو زکام کی طرح سے اثر ہو جائے گا، جیسے آدمی کو زکام ہو جاتا ہے، تو اس دھواں کی وجہ سے متاثر یہ بھی ہوں گے، لیکن اس کا اثر اتنا ہی حد تک رہے گا کہ گویا ان کو زکام ہو گیا ہے، اور تقریباً 40 دن رہے گا۔ لیکن جو منافقین اور کفار ہوں گے، اس دھواں کے اثر سے وہ بے ہوش ہو جائیں گے۔ تو ایک تو اس دھواں کا ظہور ہوگا، والدجال، اور دجال کا ظہور ہوگا۔ یہاں دجال کے بعد دابہ، پھر طلوع شمس، پھر نزول عیسیٰ۔ حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول دجال کے فوراً بعد ہوگا، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، اس کے بعد دجال کا خروج ہوگا۔ اس لیے صرف یہاں پر مجموعوں کو بیان کر دینا مقصود ہے کہ 10 نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ تو دوسری نشانی جو یہاں پر بیان کی گئی ہے وہ دجال۔ دجال کا خروج اس کی خبر دی گئی ہے، گویا دجال اس دنیا کے اندر موجود ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کو مقصود ہوگا اور اللہ تعالیٰ کو کا حکم ہوگا تب یہ اپنی جگہ سے اس کا خروج ہوگا۔ والدابہ، دابہ کے معنی آتے ہیں چوپائے کے۔ یہ ایک عجیب الخلقت جانور ہوگا جو تقریباً علماء کرام لکھتے ہیں کہ 60 گز کا ہوگا، اور یہ کوہ صفا اور کوہ مروہ کے درمیان سے وہ زمین پھٹے گی، وہاں سے ظاہر ہوگا، اور اس کی عجیب ہیئت ہوگی۔ کہتے ہیں کہ اس کا جو پیر ہوگا وہ اونٹ کے پیر کے مشابہ ہوگا، اس کا ہاتھ بندر کے ہاتھ کے مشابہ ہوگا، اس کی گردن گھوڑے کے گردن کے مشابہ ہوگی، اسی طریقے سے اس کی دم جو ہوگی تو چیل کی دم کے مشابہ ہوگی، اس کی سینگ 12 سنگا کی سینگ کے مشابہ ہوگی۔ تو یہ عجیب الخلقت جانور ہوگا۔ اس کے ہاتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہوگا دائیں ہاتھ میں، اور بائیں ہاتھ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی۔ وہ عصا سے مسلمان کے اوپر نشان لگائے گا اور اس کے پیشانی کے اوپر مومن لکھ دے گا، اور جو کافر ہوں گے ان کے اوپر مہر لگائے گا سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی سے سیاہ، اور اس پر وہ کافر لکھ دے گا۔ یہ عجیب الخلقت جانور ہوگا۔ قرآن میں اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ اخرجنا لہم دابۃ الارض، دابۃ من الارض تکلمہم ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون، کہ جب قیامت قائم ہونے کو ہوگی اس سے پہلے ہم ایک عجیب غریب جانور زمین سے نکالیں گے، ظاہر کریں گے، جو لوگوں سے کلام کرے گا اور کہے گا کہ لوگ سے مراد کافر لوگ ہماری باتوں کو یقین نہیں کرتے تھے۔ تو ایک تو دابہ، وطلوع الشمس من مغربہا، اور سورج یہ بجائے مشرق سے مغرب کی طرف سے طلوع ہوگا۔ یہ کب ہوگا؟ یہ قیامت کے انتہائی قریب ہوگا۔ یہ سورج جب مغرب سے طلوع ہوگا تو اس کے بعد نہ تو کسی کی توبہ قبول ہوگی اور نہ کسی غیر ایمان والے کے ایمان قبول ہوگا، توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ یہ جو سورج مغرب سے نکلے گا، اس کی تفصیل آگے روایت میں آ رہی ہے۔ ونزول عیسیٰ ابن مریم، اور انہی میں سے ایک نشانی ہے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا نزول، یعنی یہ دمشق کی جامع مسجد کے دائنے مشرقی کنارے کو، مشرقی مینار کے اوپر اتریں گے، اس طریقے پر نزول فرمائیں گے کہ فرشتوں کے اوپر دونوں ہاتھ رکھے ہوں گے، فرشتوں کے پر کے اوپر، اور 2 زرد رنگ کی چادر پہنے ہوئے ہوں گے، زیبتن کیے ہوئے ہوں گے، اور ان کے بال سے جب سر نیچے کریں گے تو پسینہ ٹپکے گا، اور جب اونچا کریں گے تو چاندی کے دانوں کی مانند وہاں قطرے وہاں پر نمودار ہوں گے۔ ویاجوج و ماجوج، یاجوج اور ماجوج یہ حضرت نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے۔ ایک بیٹا کنعان جو مسلمان نہیں تھا، وہ تو طوفان کے اندر غرق ہو گیا۔ باقی 3 بیٹے حام، سام، یافس۔ پوری دنیا میں جتنی بھی انسانوں کی آبادیاں ہیں ان 3 بیٹوں سے چلی ہیں، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ جتنے لوگ کشتی پر سوار تھے وہ تو یکے بعد دیگرے وہ مرتے چلے گئے۔ جتنی نسل ہے وہ ان کی 3 اولاد سے، حام، سام، یافس سے۔ یافس کی اولاد میں یاجوج اور ماجوج ہیں۔ یہ بڑی فسادی قوم تھی، اپنے اطراف کے اندر رہنے والے لوگوں کے اوپر فساد مچاتی تھی، لوٹ ڈالتی تھی۔ چنانچہ قرآن پاک میں سورہ کہف کے آخر میں 16ویں پارے کے شروع میں جہاں پر تذکرہ ہے حضرت ذوالقرنین کا، جب ذوالقرنین سفر کرتے کرتے اس مقام پر پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے ان سے شکایت کی کہ حضرت یہاں ایک قوم ہے یاجوج اور ماجوج جو ہماری طرف آتے ہیں اور خوب لوٹ مار، خوب فساد مچاتے ہیں،
لہٰذا اگر آپ ایسا کر دیں کہ ہمارے ان کے درمیان میں کوئی آڑ قائم کر دیں جس سے ہم ان کے شر سے فتنوں سے محفوظ ہو جائیں، تو حضرت سکندر ذوالقرنین نے یہ کیا کہ جس گھاٹی کے اندر یہ قوم رہتی تھی یاجوج اور ماجوج، اس گھاٹی میں پہاڑ کا دو کنارہ تھا اور کافی اونچائی کے اوپر تھا، تو انہوں نے اس دونوں کنارے کے درمیان میں ایک دیوار قائم کر دی، کافی موٹی دیوار تھی، بڑے بڑے لوہے کے ٹکڑے اور آگ پر رانگے کو اور شیشے کو تپا کر کے اس کو بالکل سیال پتلا بنایا گیا اور دیوار کے اوپر سے گرایا گیا، جس سے ساری زمین کی جو لوہے کے درمیان کی جو جھری تھی، دراز تھی، وہ سب کی سب پیک ہو گئی۔ جیسے جب سلاب ڈھالا جاتا ہے اور اینٹ رکھ کر کے مسالہ اس کے درمیان ڈالا جاتا ہے، اسی طریقے پر تو رانگے اور شیشے سے وہ دیوار کو لوہے کی طرح انہوں نے بنا دیا۔ اب وہ اس کی اس پار نہیں آ سکتے تھے۔ جب قرب قیامت کے اندر اللہ کا حکم ہوگا تو وہ یاجوج ماجوج اسی دیوار کو گرا کر کے یا جو بھی شکل ہوگی وہ اس طرف آئیں گے اور پورے روئے زمین کے اوپر فساد مچائیں گے۔ آگے روایت میں اس کا ذکر آ رہا ہے۔ تو یاجوج ماجوج وہ ثلاثۃ خسوفین، اور 3 زمین کا دھسنا ہوگا، 3 جگہ پر زمین کے دھسنے کا عذاب دنیا میں مختلف اوقات کے اندر آتا رہتا ہے، زلزلہ آتا ہے، زمین دھس جاتی ہے، لیکن یہ کوئی خاص قسم کا دھسنا ہوگا جس کے اندر بہت شدت ہوگی۔ یہ اس قیامت سے پہلے دنیا میں 3 جگہ واقع ہوگا، مشرق میں اور مغرب میں اور جزیرۃ العرب کے اندر۔ تو خسف بالمشرقی، ایک دھسنا تو ہوگا مشرق میں، وخسف فی المغرب بالمغربی، اور ایک دھسنا ہوگا مغرب میں، وخسف بجزیرۃ العربی، اور ایک دھسنا ہوگا جزیرۃ العرب میں۔ وآخر ذلک النار، اور اس میں سب سے آخری جو نشانی ہوگی قیامت سے پہلے واقع ہونے والی، وہ آگ ہوگی، تخرج من الیمن، جو یمن سے نکلے گی، تطرد الناس الی محشرہم، جو لوگوں کو گھیر کر اور ہانک کر محشر کی طرف لے جائے گی۔ مختلف روایتوں کو جمع کر کے علماء کرام نے جو تطبیق کی شکل دی ہے، کیونکہ بظاہر اس میں کچھ تعارض معلوم ہو رہا ہے، تو اس میں یہ بتایا کہ جیسے کہیں پر اسی روایت میں آگے آ رہا ہے کہ سب سے آخری نشانی وہ ہوا ہوگی، وہ ہوا ہوگی جو کفار کو پھانکتے ہوئے سمندر میں ڈال دے گی۔ تو تطبیق کی شکل دی ہے، وہ آگ تو ہوگی لیکن آگ میں ہوا کا جھکڑ بھی ہوگا، زبردست ہوا کا جھکڑ بھی ہوگا۔ وہ آگ جو اہل ایمان ہوں گے ان کے لیے تو کام کرے گی جیسے کوڑا، جسے جانور کو ہانکا جاتا ہے کہ ایک طرف چلیں، جس رخ پر ان کو لیا جاتا ہے اسی رخ پر چلیں، ادھر ادھر نہ جائیں، تو گویا وہ آگ یہ کام کرے گی کہ ان کو گھیر کر اور ہانک کر جو زمین محشر ہے ملک شام کی طرف لے جائے گی، وہاں ان کو جمع کر دے گی۔ لیکن کفار کے ساتھ معاملہ یہ ہوگا کہ ان کو ہانک کر گھیر کر اور اس کے اندر ہوا کا جھکڑ بھی ہوگا، ان کو گرا دے گی سمندر میں۔ اور سمندر کے بارے میں آتا ہے وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، جب سمندر کو بھڑکایا جائے گا تو یہ سمندر کا پانی یہ سب کی سب آگ بن جائے گا، گویا ان کو اس کے اندر گرا دیا جائے گا۔ وفی روایت، یہ تو ایک روایت ہوئی۔ دوسری روایت میں ہے نارun تخرج من قار عدن، یہاں تذکرہ تھا کہ وہ آگ نکلے گی یمن سے، اور یہاں ہے کہ وہ نکلے گی قار عدن سے، عدن کے آخری کنارے سے نکلے گی، تسوق الناس الی المحشر، جو لوگوں کو محشر کی طرف ہاتھ پر گھیر کر لے جائے گی۔ وفی روایت فی العاشرۃ، اور ایک تیسری روایت میں 10ویں نشانی کے بارے میں فرمایا گیا وریح تلقی الناس فی البحر، کہ وہ ایک ہوا ہوگی جو لوگوں کو اڑا کر کے سمندر کے اندر ڈال دے گی۔ رواہ مسلم۔ وعن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین غربت الشمس اتدری این تذهب هذه، سورج کے بارے میں فرمایا گیا کہ سورج کو اللہ نے جب سے بنایا ہے وہ اپنے دائرے کے اندر مستقل چل رہا ہے، اس کی حرکت کے اندر کوئی فرق نہیں ہوا۔ اللہ کا اس کو یہی حکم ہے اور وہ حکم کی تعمیر میں لگا ہوا ہے، نکل رہا ہے ڈوب رہا ہے، نکل رہا ہے ڈوب رہا ہے۔ اہل سائنس جو ہمیں بتاتے ہیں اور اس سے جو معلوم ہوتا ہے، اور آج کل سیٹلائٹ کے ذریعے سے بھی یہ چیز بہت آسان ہو گئی ہے کہ زمین بھی گھوم رہی ہے اور سورج بھی گھوم رہا ہے، سورج بھی گھوم رہا ہے۔ زمین جو خود گھومتی ہے تو 24 گھنٹہ میں ایک چکر اس کا ہوتا ہے، سورج کے مقابل میں جو حصہ زمین کا ہوتا ہے 24 گھنٹے میں گھوم کر پھر وہ آ جاتا ہے۔
اب زمین جو سورج سے گرد گھوم رہی ہے یہ چکر 1 سال کے اندر پورا ہوتا ہے۔ تو اگر دیکھا جائے تو زمین جو گھوم رہی ہے تو ہر وقت کہیں صبح ہوتی ہے، کہیں شام ہوتی ہے، کہیں رات ہوتی ہے، کہیں دن ہوتا ہے، وہ گھومتی رہتی ہے اور دنیا کے مختلف علاقوں کے اندر وہ وقت بدلتا رہتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سورج ہر وقت سامنے ہے، سورج ہر وقت سامنے۔ اب یہ بلب ہے مثال کے طور پر، اور یہ ایک بال ہے، اس کا سامنا ہو رہا ہے تو بلب کی روشنی سامنے والے حصے کے اوپر پڑے گی، پیچھے والے حصے پر نہیں پڑے گی۔ تو سورج کا جب سامنا پڑتا ہے زمین کے سامنے والے حصے سے تو یہاں دن ہوتا ہے اور پیچھے اس کے رات ہوتی ہے، اور وہ زمین گھومتی رہتی ہے، تو ہر وقت کہیں نہ کہیں دن، کہیں نہ کہیں رات ہوتی رہتی ہے۔ تو یہ ہمارے اور آپ کے سمجھانے کے اعتبار سے ہے۔ ہم اس زمین کے اوپر یا کوئی بلند جگہ ہو، کوئی پہاڑی ہو، کوئی اونچا کوئی بلڈنگ ہو، وہاں سے اگر ہم اس کا نظارہ دیکھیں تو ہمیں محسوس ہوگا کہ سورج ڈوب رہا ہے۔ اگر سمندر کا کنارہ ہو تو یہ محسوس ہوگا سمندر کے اندر غروب ہو رہا ہے۔ یہ ہمارے اور آپ کے دیکھنے کے اعتبار سے، تو اس کے اعتبار سے فرمایا گیا کہ سورج روزانہ ڈوبتا بھی ہے اور نکلتا بھی ہے، اور جو اس کی روٹین ہے کہ مشرق سے نکلتا ہے، مغرب میں ڈوبتا ہے۔ لیکن قرب قیامت میں جب اللہ کو منظور ہوگا، یہ روزانہ جب ڈوبتا ہے تو عرش کے نیچے جا کر کے اللہ کے حضور میں سجدہ ریز ہوتا ہے، اور اگلے دن نکلنے کی اجازت طلب کرتا ہے، اس کو اجازت دی جاتی ہے، پھر وہ اگلے دن نکلتا ہے۔ لیکن جب اللہ کو منظور ہوگا اور وہ عرش کے سامنے جب اللہ کے حضور میں سجدہ ریز ہوگا، اس کو اگلے دن نکلنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، اور کہا جائے کہ جہاں سے تم آئے ہو وہیں لوٹ جاؤ۔ وہ پھر مغرب کی طرف جائے گا، بجائے مشرق کے مغرب کی طرف سے نکلے گا، پھر نصف النہار پر آئے گا، نکل کر کے وہ جب آدھا دن ہوگا اس کے بعد پھر لوٹ جائے گا، اور پھر اپنے معمول کے مطابق مشرق سے نکلے گا، مغرب کی طرف ڈوبے گا۔ اس کے بارے میں اس روایت میں فرمایا گیا ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین غربت الشمس اتدری این تذهب هذه۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سورج غروب ہو گیا تھا تو آپ نے پوچھا کیا تمہیں پتہ ہے، جانتے ہو یہ سورج کہاں جا رہا ہے؟ یہ ڈوب کر کے غروب ہونے کے بعد یہ کہاں جا رہا ہے، تمہیں پتہ ہے، جانتے ہو؟ قلت اللہ ورسول عالم، تو میں نے عرض کیا کہ اللہ اور کے رسول زیادہ جانتے ہیں، بہتر جانتے ہیں۔ قال، اس پر آپ نے ارشاد فرمایا فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش، یہ جا رہا ہے تاکہ سجدہ کرے عرش کے نیچے اللہ کے حضور میں، فتستأذن، تو سجدہ کرنے کے بعد یہ اگلے دن نکلنے کی اجازت طلب کرتا ہے، فیؤذن لها، پھر اس کو اجازت دی جاتی ہے، ویوشک ان تسجد، اور وہ وقت بہت قریب ہے کہ وہ سجدہ کرے، ولا تقبل منها، اور اس پہ قبول نہ کیا جائے، وتستأذن فلا یؤذن لها، اور وہ اجازت طلب کرے اگلے دن طلوع ہونے کی، اور اس کو طلوع ہونے کی اجازت نہ دی جائے، وَيُقَالُ لَهَا ارْجِعِي مِنْ حَيْثُ جِئْتِ، اور اس سے کہہ دیا جائے کہ جب تم جہاں سے آئے ہو وہیں لوٹ جاؤ، یعنی مغرب کی طرف، فَتَطْلُعُ بِمَغْرِبِهَا، تب وہ مغرب کی طرف سے طلوع ہوگا، فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى، اس کا مطلب فَذَلِكَ یہ وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن نے فرمایا ہے، وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، کہ سورج چلتا رہتا ہے اپنے مستقر کی طرف۔ قال مستقرها تحت العرش، آپ نے فرمایا مستقر سے مراد ہے عرش کے نیچے۔ اب ہر چیز کی ہماری عقل کی رسائی ہر چیز تک نہیں ہو سکتی ہے۔ سورج کا سجدہ، اس کو ہم اپنے سجدے پر قیاس نہ کریں، جس طرح ہم سجدہ کرتے ہیں، زمین پر گھٹنا رکھتے ہیں، ہاتھ رکھتے ہیں، پیشانی رکھتے ہیں، اس پر ہم قیاس نہ کریں۔ سجدے سے مراد قرآن کے اندر اطاعت بھی ہے، امتثال حکم بھی ہے، ساری مخلوق اللہ کو سجدہ کرتی ہے، قرآن کے اندر موجود ہے۔ وہاں سجدہ سے مراد کیا ہے؟ حکم کی تعمیل۔ اللہ نے جس مخلوق کو جس کام کے لیے پیدا کیا ہے اس کام میں لگا دیا، وہ کام کر رہی ہے، یہ اس کا سجدہ ہے، یہ اس کا سجدہ ہے۔ بہرحال اگلی روایت، وعن عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما بین الخلق آدم الى قیام الساعة امر اکبر من الدجال۔ حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا کہ آپ فرما رہے تھے کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر قیامت کے قائم ہونے تک کوئی بھی
امر دجال کے فتنے سے بڑا نہیں ہے۔ یعنی جتنے فتنے اس دنیا کے اندر آ چکے ہیں اب تک، اور قیامت تک جتنے فتنے آنے والے ہیں، ان تمام فتنوں میں دجال سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسی طاقت دی ہے اور دجل و فریب کہ وہ حکم دے گا بادل کو، وہ پانی برسائے گا، زمین کو حکم دے گا، وہ اپنی پیداوار کو ظاہر کرے گی، باہر نکالے گی۔ دجال کے فتنے سے بچنا کوئی آسان کام نہیں ہے، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اس کے فتنے سے ڈرایا ہے تاکہ امت چوکنا ہو جائے، اور اس کا علاج یہ بتایا ہے کہ سورہ کہف کی جو ابتدائی آیتیں ہیں، ان آیتوں کو جو آدمی اہتمام سے پڑھے گا تو وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ چنانچہ روایت کے اندر آتا ہے کہ ہر جمعہ کو سورہ کہف کا پڑھنا یہ گویا کہ دجال کے فتنوں سے محفوظ رہنے کا ایک ذریعہ اور سبب ہے۔ تو غیر معمولی طاقت ہوگی، اور جو کمزور ایمان والے اس سے متاثر ہو جائیں گے، جو قوی ایمان والے ہوں گے اس کی باتوں میں نہیں آئیں گے۔ آگے فرمایا کہ وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من نبی الا قد انذر امته الاعور الكذاب الا انه اعور وان ربكم ليس باعور مكتوب بين عينيه کافر، متفق علیہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی نبی نہیں گزرا مگر اس نے اپنی امت کو، آور کے معنی آتے ہیں کانا، اور کذاب کے معنی آتے ہیں جھوٹا، یعنی اس جھوٹے اور کانے دجال سے ہر نبی نے اپنی امت کو ڈرایا ہے، کیونکہ اللہ نے کسی بھی نبی کو قیامت کے بارے میں متعین طریقے پر نہیں بتایا کہ قیامت کب آئے گی۔ ہاں، قیامت آئے گی، یہ خبر تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے دی ہے، اور جب قیامت آئے گی تو قیامت سے پہلے نشانیاں بھی ظہور پذیر ہوں گی۔ ان نشانیوں میں ایک دجال بھی ہے، تو ہر نبی نے اپنی امت کو دجال کے فتنوں سے آگاہ کیا ہے، ڈرایا ہے۔ کس کے بارے میں؟ جو کانا دجال ہے، جو جھوٹا ہے، کذاب ہے۔ الا انہ اعور، مگر یہ کہ وہ کانا ہوگا۔ وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ، لیکن تمہارا رب کانا نہیں ہے، معاذ اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے، ہمیں حکم ہے اس کی تسبیح بیان کرنے کا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، کہ اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کیا کرو اور اس کی تسبیح اور پاکی بیان کیا کرو، کہ اللہ وہ نہیں ہو سکتا جس کی ذات کے اندر کوئی عیب ہو۔ اللہ کی ذات بے عیب ہے، اور یہ کانا ہوگا، یہ عیب دار ہوگا، یہ جھوٹا ہوگا، اس لیے یہ خدا نہیں ہو سکتا، خدائی کا دعویٰ کرے گا، اپنی ربوبیت کا اقرار کروانا چاہے گا۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ الا انہ اعور، یہ کانا ہوگا، وان ربکم لیس باعور، اور تمہارا رب کانا نہیں ہے۔ مکتوب بین عینیہ کافر، اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان آنکھ تو ایک ہی ہوگی، تو جس طرح عام لوگوں کے آنکھوں کے درمیان کس طرح پیشانی ہوا کرتا ہے، یہاں پر اسے کافر لکھا ہوا ہوگا، کاف پھر فے پھر رے، اسی طریقے سے روایت کے اندر لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ کافر۔ تو آپ نے یہ نمایاں علامت بتائی ہے اپنی امت کو تاکہ اس کے فتنے سے چوکنا ہو جائے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا احدثکم حدیثا عن الدجال ما حدث به نبی قومه انه اعور وانه يجيء معه بمثل الجنه والنار فالتي يقول انها الجنه هي النار واني انذركم كما انذر به نوح قومه متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تم کو دجال سے متعلق باتیں نہ بتاؤں؟ کیا میں تم کو دجال سے متعلق کچھ اہم باتیں نہ بتاؤں؟ ما حدث به نبی قومہ، جو کسی نبی نے اپنی قوم کو نہیں بتایا۔ نہیں، ہر نبی نے اپنی قوم کو اتنے فتنے سے ڈرایا تو ہے، آگاہ تو کیا ہے، لیکن میں کچھ اور باتیں بتانے جا رہا ہوں جو کسی نبی نے بھی اپنی امت کو، اپنی قوم کو نہیں بتایا۔ انہ اعور، ایک بات تو یہ کہ وہ کانا ہوگا، وانہ یجیء، اور وہ جب آئے گا
جب سامنے آئے گا معہو بمثل جنتی والنار، تو اس کے ساتھ جنت جیسی کچھ چیز ہوگی، جنت جیسی یعنی بظاہر دیکھنے میں جنت معلوم ہوگی، یہی اس کا دجل، یہی اس کا فریب ہے، یہی اس کی دھوکہ دہی ہے۔ جس کو وہ جنت دکھائے گا جنت نہیں ہوگی، یعنی انسانی عیش و آرام کی راحت کی جو چیز ہوا کرتی ہے، جو اس کو دکھائے گا حقیقت میں وہ راحت و آرام کی چیز نہیں ہوگی، جس کو جنت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ تو فرمایا وَإِنَّهُ يَجِيءُ مَعَهُ بِمِثْلِ الْجَنَّةِ، اس کے ساتھ جنت جیسی کچھ چیز ہوگی، والنار، اور جہنم جیسی کچھ چیز ہوگی، جس سے وہ خوش ہوگا، جو اس کی باتوں میں آ جائے گا، جو اس کے اوپر ایمان لے آئے گا، جو اس پر بھروسہ کر لے گا، اس کو جنت جیسی چیز میں ڈالے گا، حالانکہ وہ جنت نہیں ہوگی۔ اور جو اس کی باتوں کو رد کر دے گا، اس کی بات کو نہیں مانے گا، جو ایمان والا ہوگا، اس کو جہنم جیسی چیز میں ڈالے گا، حالانکہ وہ جہنم نہیں ہوگی۔ فالتی یقول انہا الجنہ ہی النار، لہٰذا وہ جنت جیسی چیز جس کے بارے میں کہے گا کہ یہ جنت ہے، یہ النار، حقیقت میں وہ آگ ہوگی، وہ جہنم ہوگی۔ وانی انذرکم، اور میں تم کو ایسے ہی ڈرا رہا ہوں جس طرح حضرت کما انذر بہ نوح قومہ، جس طرح نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ڈرایا تھا، یعنی تم چوکن نہ رہنا۔ اور ایک تفصیلی روایت ہے حضرت نواس ابن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، عن نواس ابن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدجال، حضرت نواس ابن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دجال کا تفصیلی تذکرہ فرمایا، فقال ان یخرج وانا فیکم فانا حجیجہ دونکم، چنانچہ آپ نے فرمایا اگر دجال میرے رہتے ہوئے، میری موجودگی میں اس کا خروج ہوا اور وہ ظاہر ہوا، وہ نکلا، اور میں تمہارے درمیان میں موجود رہا، فانا حجیجہ دونکم، تو تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود اس کا مقابلہ کر لوں گا، دلائل سے اس کو مغلوب کر لوں گا، میں خود اس سے لڑ لوں گا، حجت حجیجہ، میں خود اس سے لڑائی کر لوں گا۔ وَإِن يَخْرُجْ وَلَسْتُ فِيكُمْ، لیکن اگر میری غیر موجودگی میں، یعنی میری وفات کے بعد اگر اس کا خروج ہوا، فَامْرُؤٌ حَجِیجُ نَفْسِهِ، تو ہر آدمی اپنی لڑائی خود لڑے گا، میں اگر ہوا تمہیں پریشان ہونے کی مطلق ضرورت نہیں ہے، میں کافی ہوں تمہاری طرف سے، لیکن اگر میری وفات کے بعد اگر یہ تمہارے سامنے اس کا خروج ہوا تو ہر آدمی اپنی لڑائی خود لڑے گا، جیسے آپ نے ہدایت دی اس کے مطابق۔ واللہ خلیفتی علی کل مسلم، اور اللہ میرا نائب ہوگا، اس طریقے سے میں تمہاری طرف سے اس سے لڑائی کرتا تو میری غیر موجودگی میں اللہ اپنے ان بندوں کی مدد کرے گا اور میرا نائب ہوگا ہر مسلمان کے لیے۔ پھر آپ نے فرمایا انہ شاب قطط، یہ جو دجال ہوگا یہ جوان ہوگا، بوڑھا نہیں ہوگا، جوان ہوگا، اور اس کے بال گھنگریالے ہوں گے۔ یہ آپ نے خاص طور پر نشانیاں بتائی ہیں کہ کوئی اشتباہ نہ رہے، جوان ہوگا، اس کے بال گھنگریالے ہوں گے، عینہ طافیۃ، اس کی آنکھ ابھری ہوئی ہوگی جیسے انگور ہوتا ہے، یعنی ایک آنکھ تو سپاٹ ہوگی بائیں طرف والی یا دائیں طرف والی جو بھی ہو، لیکن زیادہ تر روایت میں بائیں طرف کا ذکر آتا ہے، بعض روایت میں دائیں کا بھی ذکر آتا ہے۔ تو بہرحال ایک طرف کی آنکھ یعنی بالکل سپاٹ ہوگی چہرہ، اور ایک طرف جو آنکھ ہوگی وہ بھی ابھری ہوئی ہوگی جیسے انگور کا دانہ ہوا کرتا ہے۔ طافیۃ کانی اشبہ بعبد العزیٰ ابن قطن، یوں سمجھ لو کہ میں اگر کسی کے ساتھ اس کو مشابہت دے سکتا ہوں، کسی کے مشابہ قرار دے سکتا ہوں تو عبد العزیٰ ابن قطن ہے۔ تو صحابہ کے زمانے میں عبد العزیٰ ابن قطن ایک شخص تھا، آپ نے اس کے ساتھ مشابہت قرار دی ہے دجال کو۔ جو چیز آدمی دیکھے ہوئے نہیں ہوتا ہے اس کو سمجھے کیسے کہ وہ کیسی ہوتی ہے، تو اس کے لیے کوئی مثال دیا تھی، جیسے یہ سمجھ لو کہ یہ، جیسے سمجھ لو کہ یہ، تو وہ جانور جو عجیب الخلقت ہوگا، تو عجیب الخلقت کیا مطلب کا اس کا پیر تو ہوگا اونٹ کا کی طرح اور ہاتھ ہوگا بندر کے ہاتھ کی طرح، تو چونکہ بندر ہم دیکھے ہوئے ہیں، اونٹ ہم دیکھے ہوئے ہیں، تو بات ہمارے سمجھ میں آ گئی۔ تو آپ نے اس کی مثال موجودین میں سے دی، اگر میں کسی سے اس کی مثال دے سکتا ہوں، اس کے مشابہ قرار دے سکتا ہوں کہ اس سے ملتا جلتا ہے، وہ عبد العزیٰ ابن قطن ہے۔ فمن ادرکہ منکم، لہٰذا سنو، تم میں سے جو کوئی اس کو پا لے، یعنی اس کے زمانے کے اندر موجود ہو،
فَلْيَقْرَأْ عَلَيْهِ فَوَاتِحَ سُورَةِ الْكَهْفِ، تو اس کو چاہیے کہ سورہ کہف کی ابتدائی آیات کو پڑھے، ابتدائی آیات کو پڑھے۔ وفی روایت فَلْيَقْرَأْ عَلَيْهِ بِفَوَاتِحِ سُورَةِ الْكَهْفِ، اور ایک روایت میں ہے کہ اس کو چاہیے کہ وہ سورہ کہف کے ابتدائی آیات کو پڑھے۔ فَإِنَّهَا جِوَارُكُم مِّن فِتْنَتِهِ، کیوں؟ اس لیے کہ یہ ان ابتدائی آیات کا پڑھنا اس کے فتنے سے بچنے کا ذریعہ بنے گا، اتنے اضافے کے ساتھ۔ اس لیے ہمیں آپ کو بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بہت سی باتیں احادیث کے اندر آتی ہیں کہ آدمی تھوڑی سی اگر توجہ کرے، تھوڑی سی محنت کرے تو بہت کچھ ثواب حاصل کر سکتا ہے، بہت کچھ اجر حاصل کر سکتا ہے، لیکن چونکہ توجہ نہیں ہوتی اس لیے محروم رہ جاتا ہے۔ درمیان میں ایک بات عرض کرتا ہوں اسی سے متعلق کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جو روزانہ 1500 نیکی کر لیا کرے؟ مخاطب کون تھے آپ کے؟ صحابہ کرام۔ تو صحابہ نے پوچھا، عرض کیا یا رسول اللہ کون ہوگا جو روزانہ 1500 نیکی کرے؟ کہا بہت آسان ہے، یہ 1500 نیکی کرنا بہت آسان ہے، لیکن کرنے والے کا بہت کم ہے۔ تو صحابہ تو نیکیوں کے حریص تھے، تو انہوں نے عرض کیا حضرت بات سمجھ میں نہیں آئی کہ 1500 نیکی کرنا آسان ہے تو پھر کرنے والے اتنا کم کیوں ہیں آسانی کے باوجود؟ آپ نے اس کی وجہ بتائی۔ کا وجہ یہ ہے کہ جب عمل کرنے کا وقت آتا ہے تو شیطان کوئی کام یاد دلا دیتا ہے۔ وہ عمل کیا ہے؟ کہ ہر نماز کے بعد، دھیان سے سنیے، ہر فرض نماز کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ، 10 مرتبہ اللہ اکبر۔ کتنی نیکی ہوئی؟ کتنی ہو گئی؟ 10 10 10 30 نیکی ہوئی۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو آدمی ایک نیکی کرے گا اس کو ثواب 10 گنا ملے گا، تو 30 نیکی کے اوپر کتنا ملا ثواب؟ 300۔ ہر فرض نماز کے بعد اسی طریقے پر آدمی پڑھے گا 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ، 10 مرتبہ اللہ اکبر۔ کتنا وقت لگا؟ مشکل سے 3-4 منٹ لگے گا، 3 منٹ لگے گا، ٹھیک ہے۔ اب 5 نماز میں اس نے پڑھا، 150 نیکی ہوئی، ثواب کتنا ملا؟ 1500 ہو گیا۔ پھر آپ نے فرمایا جب بستر پر جائے تو یہ عمل 100 مرتبہ کرے، جو تسبیح فاطمہ ہے، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 33 مرتبہ اللہ اکبر، اور 1 مرتبہ چوتھا کلمہ، یا 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ 100 کا 10 گنا کتنا ہو گیا؟ 1000۔ 1500 اور 1000 2500۔ اپنے 2500 فرمایا تھا، 2500 نیکیاں ہو گئی۔ کتنا آسان ہے، کتنا وقت لگا۔ لیکن بات یہ ہے کہ جب آدمی نماز سے فارغ ہوتا ہے شیطان اسے کام یاد دلاتا ہے، فلاں کام فلاں کام فلاں کام، اب وہ اس عمل سے رہ جاتا ہے۔ تو تھوڑی دیر میں اگر آدمی تھوڑا کام کر لے یا عمل کر لے تو کتنا ثواب اس کو مل جائے گا۔ روزانہ کرے تو روزانہ 2500 نیکیاں اس کی بڑھتی چلی جائیں گی، لیکن کرنے والے کم ہیں، توجہ کی کمی۔ اسی طرح یہ بھی ہے سورہ کہف، ہر جمعہ کو، چاہے جمعہ کی رات میں چاہے جمعہ کے دن میں، سورہ کہف کو پڑھنا چاہیے، اسی نیت سے تاکہ اللہ تعالیٰ دجال کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ تو فَإِنَّهَا جِوَارُكُم مِّن فِتْنَتِهِ، کیونکہ ان آیات کا پڑھنا دجال کے فتنوں سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ إِنَّهُ خَارِجٌ خَلَّةً بَيْنَ الشَّامِ وَالْعِرَاقِ، یہ دجال اس کا جو خروج ہوگا، خارج خرج یخرج کے معنی نکلنا، خارج نکلنے والا، تو یہ نکلے گا شام اور عراق کے درمیان ایک راستے سے۔ آپ نے اتنی بھی نشاندہی فرما دی، شام اور عراق کے درمیان ایک راستے سے اس کا خروج ہوگا۔ فعاصن یمین و آصن شمالاً، جب نکلے گا اس سے خروج ہوگا تو خوب فساد مچائے گا، شمال اور دائیں اور بائیں اور شمال اور جنوب خوب فتنہ و فساد مچائے گا۔ یا عباد اللہ فاثبتوا، آپ نے فرمایا اے اللہ کے بندو اگر ایسا موقع آئے تو اپنے دین پر پوری استقامت کے ساتھ ثابت قدم رہنا۔ مقابلہ ایمانی طاقت سے ہوگا، یقین کی طاقت سے ہوگا، اپنے اعمال کے ذریعے سے ہوگا، اس لیے آپ نے فرمایا کہ اللہ کے بندو صبر استقامت کے ساتھ اپنے دین کے اوپر ثابت قدم رہنا۔ قلنا یا رسول اللہ وما لبث فی الارض، ہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ روئے زمین پر اس کا
قیام کتنی مدت رہے گا؟ اتنے فتنے و فساد والا شخص جب اس کا ظہور ہوگا، اس کا قیام کتنی مدت رہے گا؟ قال 40 یوما، تو آپ نے فرمایا 40 دن تک رہے گا اس کا قیام، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھیجیں گے عیسیٰ علیہ السلام کو اس کے علاج کے لیے، تو 40 دن وہ اپنا فتنہ فساد پھیلائے گا۔ 40 یوما، یومن کا سنتن، لیکن 40 دن ایسا ہوگا کہ اس 40 دن کا پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، اتنا لمبا دن ہوگا، 1 سال کے برابر۔ ویومن کا شہر، اور دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا۔ ویومن کا جمعۃ، اور تیسرا دن 1 ہفتہ کے برابر ہوگا۔ جمعہ کا مطلب جمعہ سے جمعہ، 1 ہفتہ کے برابر ہوگا۔ وسائر ایامہ کا ایامکم، اس کے بعد جو باقی دن ہوں گے وہ معمول کے مطابق جس سے عام دن ہوا کرتے ہیں ویسے وہ دن ہوں گے۔ قلنا یا رسول اللہ فذلک الیوم الذی کسنۃ ایکفینا فیہ صلاۃ یوم، صحابہ کرام تو نیکیوں کے حریص ہوتے تھے، اب انہیں شبہ یہ ہوا کہ جب 1 سال کے برابر 1 دن ہوگا تو نماز کتنی پڑھیں گے؟ کیا 5 نماز سے کام چل جائے گا کہ ضرب دینا پڑے گا 360 میں؟ تو قلنا، ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا اس دن میں جو دن 1 سال کے برابر ہوگا 1 دن کی نماز ہمارے لیے کافی ہو جائے گی 5 نماز؟ قال لا، آپ نے فرمایا نہیں، 1 دن کی نماز کافی نہیں ہوگی۔ اقدروا لہ قدرہ، بلکہ تمہیں اندازے سے پوری سال کی نماز پڑھنا پڑے گا، جو اتنا طویل دن ہوگا 1 سال کے برابر، اس دن کے اندر تمہیں پوری سال کی نماز پڑھنا پڑے گا۔ آج بھی دنیا کے اندر ایسے علاقے ہیں جہاں سورج غروب نہیں ہوتا۔ مفتی تقی عثمانی صاحب دامہ برکاتہم نے کتاب لکھی ہے آدھی رات کا سورج، ایک کتاب ہے دنیا میرے آگے، تو اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ جب انگلینڈ سے آگے بڑھتے ہیں اسکاٹ لینڈ اور پھر وہ ناروے، وہاں کی راجدھانی ہے اوسلو، تو وہ سمندر کے کنارے وہ آخری بستی ہے، اس کے بعد کھلا ہوا سمندر ہے، تو وہاں یہ لوگ منظر دیکھنے کے لیے جاتے ہیں باقاعدہ۔ تو سورج جب ڈوبتا ہے، غروب ہونے لگتا ہے، تو لگتا ہے کہ سمندر میں غروب ہوگا، غروب ہوتے 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 پانی کو چھوتا بھی نہیں، پھر اوپر اٹھ جاتا ہے، وہ رات آتی ہی نہیں ہے۔ جب رات نہیں آتی ہے تو سحری کا مسئلہ، افطار کا مسئلہ، مغرب کی نماز کا مسئلہ، عشاء کی نماز کا مسئلہ، فجر کی نماز کا مسئلہ کیسے پڑھیں گے؟ تو مفتیان کرام نے اس کا بھی طریقہ بتایا ہے۔ طریقہ ایک تو یہ بتایا ہے کہ اس سے قریب ترین جگہ جہاں باقاعدہ سورج کا طلوع غروب ہوتا ہے اس پر قیاس کر کے جتنے بجے جو نماز وہاں پر ہوتی ہے اتنے بجے یہاں پر نماز پڑھی جائے گی، نماز 5 ہی پڑھی جائے گی، اس میں کم نہیں ہوگی، اس میں کم نہیں ہوگی۔ تو اس کا وہ طریقہ بتایا گیا۔ تو صحابہ کرام نے بھی ان کو یہ خلیش تھی کہ 1 سال کے برابر جب 1 دن ہوگا تو کیا 5 نماز سے کام چل جائے گا کہ پورے سال کی نماز پڑھنی پڑے گی؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، پورے سال کی نماز پڑھنی پڑے گی ایک اندازہ لگا کر کے۔ قلنا یا رسول اللہ، ہم عرض کیا وما اسرعہ فی الارض، کہ اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ اس کی رفتار کیا ہوگی، جب پورے روح زمین کا چکر لگائے گا تو اس کی رفتار کیا ہوگی؟ قال کالغیث استدبرتہ الريح، بات وہی ہے۔ آپ نے فرمایا اس بادل کی مانند، اس بادل کی مانند جس کو ہوا ہانک کر لے کے چلتی ہے۔ دیکھا ہوگا بارش کے زمانے میں کبھی بادل بہت تیزی کے ساتھ چلتا ہے تو ہوائیں اس کو ہانکتی رہتی، تو وہ زمانہ ترقیات کا زمانہ نہیں تھا، تو جو آپ کے مخاطب تھے وہ انہی باتوں کو سمجھ سکتے تھے جو ان کے مشاہدے میں ہوتی تھی۔ آج تو تیز رفتار سواریاں ہیں، میٹرو ٹرین ہے، بلیٹ ٹرین ہے، اس زمانے میں لوگ کیا سمجھتے اس کو؟ آج یہ بات سمجھی جا سکتی ہے، تیز ترین ہوائی جہاز ہے، اسی طریقے سے خلائی سواریاں ہیں، ان کی رفتار کتنی تیز ہوا کرتی۔ تو ان کے اعتبار سے آپ نے بتایا کہ یہ سمجھ لو جس طرح بادل فضا کے اندر ہوتا ہے اور ہوائیں ان کو لے کے چلتی ہیں، ہانکتی ہیں تیزی کے ساتھ، کا اس طرح ان کی رفتار تیز ہوگی۔ فیاتی علی القوم، چنانچہ وہ ایک قوم کے پاس اس کا گزر ہوگا، فیدعوہم، اور ان کو دعوت دے گا، یعنی اپنے ربوبیت کی طرف، اپنے خدائی کی طرف،
اپنے فتنوں کی طرف ان کو دعوت دے گا، بلائے گا۔ فَيُؤْمِنُونَ بِهِ، تو وہ لوگ اس کی باتوں کو مان لیں گے، یعنی اس کے چکر میں آ جائیں گے اور اس کی جال میں پھنس جائیں گے۔ فَيَأْمُرُ السَّمَاءَ فَتُمْطِرُ، چنانچہ وہ آسمان کو حکم دے گا، آسمان سے مراد یہاں آسمان سے مراد بادل ہے، بادلوں کو حکم دے گا، فَتُمْطِرُ، وہ پانی برسائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو اتنی قدرت دے دیں گے۔ وَالْأَرْضَ فَتُنْبِتُ، اور زمین کو حکم دے گا تو اپنے پیداوار کو ظاہر کر دے گی، پیداوار اگے گی۔ فَتَرُوهُ عَلَيْهِمْ سَارِحَةٌ، تو جو قوم اس پر ایمان لے آئے گی، اس کے باتوں میں آ جائے گی، اس کے چنگل میں پھنس جائے گی، تو ان کے جو مویشی اور جانور ہوتے ہیں پہاڑی علاقوں میں، اسی طرح ریگستانی علاقوں میں جو لوگ رہتے ہیں، ان کا کوئی کاروبار نہیں ہوتا ہے، تو عام طور پر ان کا جو ذریعہ معاش ہوتا ہے مویشی ہوتے ہیں، بھیڑ ہیں، بکریاں ہیں، اونٹ ہیں، گائے ہیں، یہ ہوا کرتے ہیں۔ تو وہ چراگاہوں میں ان کو چراتے ہیں، چراگاہوں میں چراتے ہیں۔ تو جب وہ حکم دے گا تو پانی برسے گا اور زمین سے سبزہ اگے گا، پیداوار اگے گی۔ فَتَرُوهُ عَلَيْهِمْ سَارِحَةٌ، تو ان سبزہ کو چرنے کے لیے ان کے جانور اور مویشی جائیں گے۔ اطول ما كانت زرن، تو ان کی جو کوک کیا کہتے ہیں، اطول ما كانت زرن، کہ ان کا پیٹ پھول جائے گا، ان جانوروں کا اتنا سبزہ ہوگا کہ وہ کھا کھا کر ان کا پیٹ پھول جائے گا۔ وَأَسْبَغَهُ ذُرُوعًا، اور ان کے تھن بڑے ہو جائیں گے، دودھ دینے والے جانور کے تھن بڑے ہو جائیں گے۔ وَأَمَدَّهُ خَوَاسِرَ، ان کی کوکھ تن جائے گی۔ ثُمَّ يَأْتِي الْقَوْمَ فَيَدْعُوهُمْ، ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا، پھر ایک قوم کے پاس اس کا گزر ہوگا، فَيَدْعُوهُمْ، تو ان کو بھی دعوت دے گا اپنے دجل و فریب کی طرف۔ فَيُرُدُّونَ عَلَيْهِ، تو وہ اس کی دعوت کو رد کر دیں گے، قبول نہیں کریں گے، یہ گویا ایمان والے ہوں گے، اس کی دعوت کو رد کر دیں گے۔ فَيَرُدُّونَ عَلَيْهِ قَوْلَهُ، اس کی دعوت کو رد کر دیں گے۔ فَيَنْصَرِفُ عَنْهُ، تو وہاں سے واپس چلا جائے گا، لوٹ جائے گا۔ فَيُصْبِحُونَ مُمْحِلِينَ، جب اس کی دعوت کو رد کر دیں گے اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ بالکل فقڑ و کلاش ہو جائیں گے نتیجے کے اعتبار سے۔ لَيْسَ بِأَيْدِهِمْ شَيْءٌ مِّنْ أَمْوَالِهِمْ، کہ ان کے ہاتھ ہر طرح کے مال سے خالی ہو جائیں گے، نہ ان کے پاس مویشی بچیں گے، نہ کوئی مال بچے گا، فقر فاقہ افلاس کے شکار ہو جائیں گے۔ وَيَمُرُّ بِالْخَرِيبَةِ، اور یہ گزرے گا ایک ویرانہ زمین کے پاس سے گزرے گا، فَيَقُولُ لَهَا، اور اس سے کہے گا اخرجی کنوزکی، اپنے خزانے کو باہر ڈال دے۔ فَتَتْبَعُهُ، تو وہ زمین کا خزانہ باہر آئے گا اندر سے۔ فَتَتْبَعُهُ الْكُنُوزُهَا، اور اس سے خزانے اس کے پیچھے پیچھے چلیں گے، كَيَعَاصِبِ النَّحْلِ، جیسے کہ مکھیاں ہوا کرتی ہیں شہد کی مکھی جب چلتی ہے تو اس کے سردار آگے آگے ہوتا ہے، باقی ساری مکھیاں اس کے پیچھے پیچھے چلا کرتی ہیں، اسی طریقے سے اس کے تابعدار ہو کر وہ سارے خزانے اس کے پیچھے پیچھے چلیں گے۔ ثُمَّ يَدْعُو رَجُلًا مُمْتَلِيًا شَبَابًا، پھر وہ ایک آدمی کو بلائے گا اپنی طرف، غالباً یہ ایمان والا ہوگا، مُمْتَلِيًا شَبَابًا، جوانی سے بھرپور شخص ہوگا، انتہائی جوان شخص ہوگا۔ فَيَضْرِبُهُ بِالسَّيْفِ، اس کو تلوار سے اس کو مارے گا۔ فَيَقْطَعُهُ جَزْلَتَيْنِ رَمْيَةَ الْغَرَضِ، تو اس کو تلوار سے اس کو دو ٹکڑے کر دے گا، اور دونوں ٹکڑا ایک ادھر ایک ادھر، دونوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہو جائے گا جیسا کہ جب تیر پھینکی جاتی ہے تو تیر پھینکنے والے اور تیر گرنے کے درمیان جو فاصلہ ہوتا ہے اتنا فاصلہ ہو جائے گا۔ ثُمَّ يَدْعُوهُ، اس طرح اس کو دو ٹکڑے کرنے کے بعد ایک حصہ ادھر ایک حصہ ادھر، اب اسے بلائے گا۔ فَيُقْبِلُ، تو وہ دونوں ٹکڑے آئیں گے اور جڑ جائیں گے۔ وَيَتَحَلَّلُ وَجْهُ يَضْحَكُ، دونوں جب ٹکڑے مل جائیں گے اور وہ زندہ ہو جائے گا تو اس کے چہرے کے اوپر مسکراہٹ ہوگی اور اس کا چہرہ حشاش بشاش ہوگا، یعنی وہ اس کے دجل و فریب کے اوپر مسکرا رہا ہوگا، ہنس رہا ہوگا۔ وَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ، تو جس درمیان میں جس وقت وہ انہی دجل و فریب کے اندر مشغول ہوگا، اذ بعث اللہ المسیح ابن مریم، کہ اللہ تعالیٰ اسی درمیان میں مسیح ابن مریم یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ آسمان سے اتاریں گے، بھیجیں گے۔ فَيَنزِلُ عِنْدَ الْمَنَارَةِ الْبَيْضَاءِ شرقی دمشق، چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام دمشق کے مشرقی کنارے کے اوپر جو کہ سفید منارہ ہوگا اس پر وہ نازل ہوں گے۔ بینہ محظوظتین، دو
پیلے رنگ کی چادر پہنے ہوئے، واضعاً کفیہ علی اجنحۃ ملکین، اپنے دونوں ہاتھوں کو جو فرشتے ہوں گے ان کے پروں کے اوپر رکھے ہوئے ہوں گے، اذا طأطأ رأسہ قطرہ، جب اپنے سر کو جھکائیں گے تو پسینے کے ٹپکے گریں گے، پسینے کے قطرے ٹپکیں گے، وَإِذَا رَفَعَهُ تَحَدَّرَ مِنْهُ، اور جب اپنے سر کو اوپر اٹھائیں گے تو ان بالوں سے چاندی کے دانوں کی مانند، یعنی موتیوں کی طرح کی چیزیں وہاں سے گریں گی، فَلَا يَحِلُّ لِكَافِرٍ يَجِدُ مِنْ رِيحِ نَفَسِهِ إِلَّا مَاتَ، تو ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی کافر کو عیسیٰ علیہ السلام کی سانس لگے اور مر نہ جائے۔ اللہ نے یہ تاثیر رکھی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی سانس جس کافر کو بھی لگ جائے گی وہ فوراً مر جائے گا، اور سانس کی رفتار کیا ہوگی؟ وَنَفَسُهُ يَنْتَهِي حَيْثُ يَنْتَهِي طَرْفُهُ، جہاں تک ان کی نگاہ کام کرے گی وہاں تک ان کی سانس جائے گی عیسیٰ علیہ السلام کی۔ فَيَطْلُبُهُ، چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام اس کا پیچھا کریں گے، کس کا؟ دجال کا، حتیٰ یدرکہ بباب اللد، یہاں تک کہ اس کو باب اللد پر آ کر پکڑ لیں گے۔ یہ باب اللد آج اسرائیل کے اندر ہے۔ پہلے زمانے میں جب شہر کی آبادی ہوتی تھی تو اس کو دیواروں سے گھیر دیا جاتا تھا، جیسے کہ قلعہ کی فصیل ہوا کرتی ہے، اس کو شہر پناہ کہتے تھے۔ آپ نے دیکھا ہوگا مدینہ منورہ کا پرانا فوٹو، اس میں یہ چیز نظر آئے گی، وہ بستی اور مکانات شہر وہ فصیل بند ہوا کرتے ہیں، تو اس میں 4 بڑے دروازے ہوتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے دروازے بھی ہوتے ہیں، تو یہ دروازے رات کے اوقات میں بند ہو جاتے تھے، پھر صبح کھلتے تھے۔ اگر کوئی قافلہ آتا تھا شہر میں داخل ہونے کے لیے تو باہر ہی پڑاؤ کرتا تھا، جب وہ گیٹ کھلتا تھا تو اندر جاتا تھا۔ تو پہلے یہ شکل ہوتی تھی کسی شہر کے اندر جانے کے لیے، اس کے اندر داخل ہونے کے لیے۔ اس کے بعد جب پانی کے جہاز سے سفر شروع ہوا تو اب جہاز جس بندرگاہ پر اترتا تھا اس کو دروازہ اور گیٹ گویا بولتے تھے۔ ہندوستان کے اندر جو گیٹ وے آف انڈیا ہے، جو بمبئی کے اندر بنا ہوا ہے گیٹ وے آف انڈیا، یہ وہی ہندوستان میں آنے کا وہی دروازہ تھا۔ اور اب چونکہ ہوائی جہاز کا زمانہ ہے اس لیے لوگ ایئرپورٹ سے چلتے ہیں، تو لد ایئرپورٹ پر بنا ہوا ہے، اس لد نامی مقام کے اوپر ایئرپورٹ بنا ہوا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس طرح تیز رفتار سواریاں کہ ان کا ایجاد ہو رہا ہے، تو اس دجال کے زمانے میں کوئی تیز رفتار سواری ہوگی، وہ اس سواری پر بیٹھنے کے لیے بھاگ رہا ہوگا کہ سواری پر بیٹھ کر ہم نکل جائیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اسے پکڑیں گے اور اسے قتل کریں گے باب اللد کے اوپر۔ فَيَقْتُلُهُ، چنانچہ اس کو قتل کر دیں گے۔ ثُمَّ يَأْتِي عِيسَىٰ قَوْمٌ قَدْ عَصَمَهُمُ اللَّهُ مِنْهُ، پھر عیسیٰ علیہ السلام اس سے قتل سے فارغ ہونے کے بعد آئیں گے موسیٰ علیہ السلام۔ ثُمَّ يَأْتِي عِيسَىٰ قَوْمٌ، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک قوم آئے گی، قد عصمہم اللہ منہ، جس کو اللہ نے دجال کے فتنہ سے محفوظ رکھا ہوگا، یہ ایمان والے ہوں گے۔ فَيَمْسَحُ عَنْ وُجُوهِهِمْ، تو عیسیٰ علیہ السلام ان کے چہروں سے گرد و غبار کو صاف کریں گے۔ وَيُحَدِّثُهُمْ بِدَرَجَاتِهِمْ بِالْجَنَّةِ، اور ان کی اس قربانی اور دجال کے فتنوں میں نہ آنے اور نہ پڑنے کی وجہ سے ان کے یہ مقام اور مرتبے ہوں گے، ان کو بتائیں گے جنت کے اندر ان کیا درجات ہوں گے۔ فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ، ابھی یہ اسی میں ہوں گے کہ اذ اوحى اللہ الی عیسیٰ، کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل کریں گے، فرمائیں گے انی قد اخرجت عبادا لی لا یدانی لأحد بقتالہم، میں اب ایسے اپنے بندوں کو نکالنے والا ہوں، ظاہر کرنے والا ہوں کہ روئے زمین پر کسی کے اندر ان کے مقابلہ کی طاقت نہیں ہوگی۔ یہ وہی ہے یاجوج اور ماجوج، کسی کو طاقت نہیں ہوگی ان سے قتال کرنے کی، لڑائی کرنے کی۔ فحرز عبادی الی طور، لہٰذا میرے بندوں کو طور پہاڑ کی طرف لے جاؤ، یہ پہاڑ کے اوپر لے جاؤ۔ وَيَبْعَثُ اللَّهُ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ، اس درمیان میں اللہ تعالیٰ یاجوج اور ماجوج کو بھیجیں گے، یعنی وہ دیوار سد سکندری، وہ دیوار ٹوٹ جائے گی اور اس میں تیزی کے ساتھ ان کا خروج ہوگا۔ اور قرآن میں جو لفظ آیا ہے اس کا معنی یہ ہے جیسے پانی جب اوپر سے چھوڑا جاتا ہے تو تیزی کے ساتھ کوئی رکاوٹ اسے روک نہیں سکتا اور پانی بہرحال گر کے رہتا ہے، اسی طریقے سے ہر نشے و فراز سے وہ پھسلتے ہوئے نیچے کی طرف آئیں گے اور پورے روئے زمین کے اوپر پھیل جائیں گے۔ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، ہر بلندی سے وہ پھسل کر کے نیچے کی طرف آئیں گے۔ فَيَمُرُّ أَوَائِلُهُمْ عَلَى بُحَيْرَةِ طَبْرِيَّةَ، اتنی تعداد کے اندر ہوں گے کہ بحیرہ طبریہ، یہ ایک سمندر ہے اس علاقے میں، بحیرہ طبریہ، تو وہاں جو پانی ہوگا، جو ان کا پہلا جتھا ہوگا وہ سارا پانی پی کر ختم کر دے گا۔
کتنی تعداد میں ہوں گے، وہ کیسے لوگ ہوں گے، بحر تبریہ کا پانی ختم ہو جائے گا، فیشربون ما فیہا، تو جو پانی اس بحر تبریہ کے اندر ہوگا وہ سارا پانی پی جائیں گے، ویمر آخرہم، اور ان کا جو آخر میں جتھا آئے گا، فیقول لقد کان بہذہ مرۃ ماء، ان کو پانی ملے گا نہیں، تو وہ کہیں گے آپس میں کہ لگتا ہے کہ یہاں کبھی پانی رہا ہوگا، بحر تبریہ کے اندر اتنا پانی تھا کہ سب کے سب پی گئے، تو بعد والے کہیں گے کہ لگتا ہے یہ بھی یہاں کبھی پانی رہا ہوگا، ثم یسیرون، پھر وہ چلتے رہیں گے، حتی ینتہوا الی جبل خمر، یہاں تک کہ وہ جبل خمر کے پاس پہنچیں گے، وہو جبل ببیت المقدس، یہ ایک پہاڑ ہے جو بیت المقدس کے اندر موجود ہے، فیقولون لقد قتلنا من فی الارض، اور آپس میں وہ کہیں گے کہ روئے زمین پر جتنے لوگ تھے ہم نے ان کو تو نپٹا دیا، ان کو ہم نے قتل کر دیا، حلم فلنقتل من فی السماء، لہٰذا اب آؤ آسمان والوں سے مقابلہ کریں، ان کو قتل کریں، فیرمون بنشابہم الی السماء، چنانچہ وہ اپنے تیروں کو آسمان کی طرف پھینکیں گے اپنے زعم میں مقابلہ کرنے کے لیے، فیرد اللہ علیہم نشابہم مغضوبۃ دما، چنانچہ اللہ تعالیٰ ان کی تیروں کو خون آلود کر کے واپس زمین کے اوپر بھیجیں گے، جس سے ان کو یہ احساس و سمجھ میں آ جائے کہ ہم نے آسمان والوں کو بھی نپٹا دیا۔ وَيُحْشَرُ نَبِيُّ اللَّهِ وَأَصْحَابُهُ، ادھر عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو مسلمان ہوں گے، جتنی جماعت کے لوگ ہوں گے، وہ سب کے سب طور پہاڑ کے اوپر ہوں گے، اور زمین کے اوپر یہ فتنہ و فساد، یہ مصیبت ہوگی، تو عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی وہ قوم جو ہوگی، مسلمان ہوں گے، وہ گویا کہ گھیر لیے جائیں گے، وہ محصور ہو جائیں گے پہاڑ کے اوپر، زمین پر آ نہیں سکیں گے، کھانے پینے کی کمی ہو جائے گی، حتیٰ یکون راس الثور لأحدہم خیرا من 100 دینار لأحدکم اليوم، اتنی کمی ہو جائے گی کہ ایک بیل کا سرا، جو بیل کا سرا ہوتا ہے گلڑ، وہ 100 دینار کے مقابلے میں اس سے بھی زیادہ قیمتی بن جائے گا، یعنی اگر 100 دینار میں اگر وہ ملتا ہوگا تو لوگ اس کو لینے میں اس کو رغبت کریں گے کہ 100 دینار میں سستا ہے، اتنی کھانے پینے کی کمی ہو جائے گی، یہ حالات ہو جائیں گے، تو فیرغب نبی اللہ عیسیٰ و اصحابہ، ان حالات سے متاثر ہو کر عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو مسلمان ہوں گے اللہ تعالیٰ سے آہذاری کریں گے، دعائیں مانگیں گے، فیرسل اللہ علیہم النغفہ فی رقابہم، تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول فرمائیں گے، اور یاجوج ماجوج کے فتنے کو ختم کرنے کے لیے ان کے گردن میں ایک قسم کی جو بیماری ہوتی ہے، جو گردن کے اندر پیدا ہوا کرتی ہے، وہ بیماری اللہ تعالیٰ ان کے گردن میں پیدا کر دیں گے، فیصبحون فرسا کمود نفس واحدۃ، چنانچہ اس بیماری کے اثر سے سب کے سب ایک ہی وقت میں مر جائیں گے، جیسے ایک آدمی مرتا ہے اسی طریقے سے اتنی تعداد میں ہونے کے باوجود سارے کے سارے یاجوج ماجوج سب کے سب ایک آدمی کی طرح سے مر جائیں گے، ثم یہبط نبی اللہ عیسیٰ و اصحابہ الی الارض، پھر اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی یعنی مسلمان اس پہاڑ سے اتر کر روئے زمین کے اوپر آئیں گے، فلا یجدون فی الارض موضع شبر الا ملأوا زحمه ونتنوا، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ روئے زمین پر آئیں گے، وادی کے اندر آئیں گے، تو روئے زمین کے اوپر ایک بالش بھی جگہ ایسی نہیں پائیں گے جہاں پر ان کی چربی اور ان کی بدبو لاش کی نہ پھیلی ہوئی ہو، گویا زمین پر پیر رکھنا محال ہو جائے گا۔ فیرغب نبی اللہ عیسیٰ و اصحابہ الی اللہ، اب پھر عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی مسلمان اللہ تعالیٰ سے آہذاری اور دعا کریں گے، فیرسل اللہ طیرا کاعناق البخت، پھر اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول فرما کر کے ایسے پرندوں کو بھیجیں گے کہ اتنے بڑے بڑے پرندے ہوں گے جیسے بختی اونٹ ہوا کرتے ہیں ان کی گردن کے مانند، کافی بڑے بڑے پرندوں کو بھیجیں گے، فتحملہم فتطرحہم حیث شاء اللہ، وہ پرندے ان کی لاشوں کو اٹھا کر جہاں اللہ کو منظور ہوگا وہاں لے جائیں گے، اور پھر روایتیں تطرحہم بالنہبل، اور ایک روایت میں ہے کہ ان کو جا کر نہبل کے اندر ڈال دیں گے، وَيَسْتَوْقِدُ الْمُسْلِمُونَ مِنْ قِسِيِّهِمْ وَنُشَّابِهِمْ وَجِعَابِهِمْ 7 سنین، اس یاجوج اور ماجوج کے جو ہتھیار ہوں گے تیر اور کمان اتنی تعداد میں ہوں گے کہ 7 سال تک یہ مسلمان 7 سال تک ان کے تیر اور کمان کو جلا کر اس سے آگ کا کام لیتے رہیں گے، ثم یرسل اللہ مطرا لا یکن منہ بیت مدر ولا وبر فیغسل الارض حتی یترکها کالزلفۃ،
پھر اللہ تعالیٰ لاش کو تو ہٹا دیا گیا، لیکن بدبو ابھی بھی ہے، گندگی ابھی بھی ہے، غلاظت ابھی بھی پڑی ہوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ ایک بارش کو بھیجیں گے، یعنی پانی برسے گا کہ وہ پانی برسنے کے بعد زمین کو دھل کر صاف شفاف کر دے گا کہ کوئی گھر، کچا گھر، پکا گھر، چمڑے کا خیمہ ہو یا پکا مکان ہو، سب کی سب دھل دھلا کر بالکل صاف و شفاف ہو جائے گا۔ فَيَغْسِلُ الْأَرْضَ حَتَّى يَتْرُكَهَا، زمین کو اس طرح صاف کر دے گی جیسے کہ بالکل صاف شفاف شیشہ ہوا کرتا ہے۔ ثُمَّ يُقَالُ لِلْأَرْضِ أَنبِتِي، پھر زمین کو حکم دیا جائے گا من جانب اللہ کہ اپنے پیداوار کو، اپنے پھلوں کو ظاہر کر، انبتی ثمرتی کی، وردی برکتی کی، اور اپنی برکتوں کو دوبارہ واپس لا۔ فَيَوْمَئِذٍ تَأْكُلُ الْعِصَابَةُ مِنَ الرُّمَّانَ، جب برکتوں کا ظہور ہوگا، اب روئے زمین کے اوپر سب ایمان والے ہوں گے اور سب کامل ایمان والے ہوں گے، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہوں گے، تو جب برکتوں کا ظہور ہوگا تو فرمایا کہ ایک انار لوگوں کی ایک بڑی جماعت کو سیراب کر دے گی، ایک بڑی جماعت لوگوں کی ایک انار سے سیراب ہو جائے گی۔ وَيَسْتَظِلُّونَ بِقَحْفِهَا، اور اس اتنا بڑا انار ہوگا کہ اس کے چھلکے سے سایہ حاصل کریں گے جیسے چھتری ہوا کرتی ہے۔ وَيُبَارَكُ فِي الرِّسْلِ، اور دودھ کے اندر برکت دی جائے گی، حتیٰ فَيَوْمَئِذٍ تَأْكُلُ الْعِصَابَةَ، عصابہ کہتے ہیں ایک ایسی جماعت کو جس کا اطلاق 30 سے لے کے 40 تک پر ہوتا ہے، تو گیا 30-40 آدمی ایک انار میں سیر ہو جائیں گے۔ پھر دودھ میں برکت دی جائے گی، حتیٰ أَنَّ اللِّقْحَةَ مِنَ الْإِبِلِ لَتَكْفِي الْفِئَامَ مِنَ النَّاسِ، یہاں تک کہ ایک اونٹنی کا دودھ اتنا زیادہ مقدار میں ہوگا کہ لوگوں کی ایک بہت بڑی جماعت کے لیے کافی ہو جائے گا وہ دودھ۔ وَاللِّقْحَةَ مِنَ الْبَقَرِ لَتَكْفِي الْقَبِيلَةَ مِنَ النَّاسِ، اور ایک دودھ والی گائے اتنا دودھ دے گی کہ اس کا دودھ ایک بڑے قبیلے کو کافی ہو جائے گا۔ وَاللِّقْحَةَ مِنَ الْغَنَمِ لَتَكْفِي الْفَخِذَ مِنَ النَّاسِ، اور دودھ والی بکری، ایک بکری اتنا دودھ دے گی کہ وہ ایک چھوٹے قبیلے کے لوگوں کے لیے کافی ہو جائے گی۔ فَبَيْنَاهُمْ كَذَلِكَ، حالات اسی طرح پر رہیں گے کہ اسی درمیان میں اچانک اللہ تعالیٰ ایک ہوا کو بھیجیں گے جو انتہائی پاکیزہ ہوا ہوگی۔ فَتَأْخُذُهُمْ تَحْتَ آبَاطِهِمْ، تو ان کو وہ ہوا جتنے ایمان والے ہوں گے ان کے بغل میں سے پکڑ لے گی۔ اس ہوا کا اثر ہوگا کہ بغل میں کوئی گلتی جیسی کوئی چیز نکلے گی، فَتَقْبِضُ روح كل مومن، اور ہر مومن کو روح قبض کر لے گی، وَكُلَّ مسلمین، جتنے ایمان والے ہوں گے، مسلمان ہوں گے، سب کو روح قبض کر لے گی۔ وَيَبْقَى شِرَارُ النَّاسِ، پھر روئے زمین کے اوپر جو بدترین لوگ ہوں گے وہی بچے رہیں گے، ایمان والے سب ختم ہو جائیں گے۔ يَتَحَارَجُونَ فِيهَا تَحَارُجَ الْحُمُرِ، کہ وہ آپس میں اس طریقے سے گٹمٹ ہو جائیں گے اور اس طریقے سے لڑیں گے جس طریقے سے یہ گدھے لڑا کرتے ہیں۔ فَعَلَيْهِمْ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور انہی کے اوپر قیامت قائم ہو جائے گی۔ تو یہ فتنہ تھا دجال کا، اور یہ نشانی تھی جو قیامت سے پہلے وجود میں آنے والی ہے۔ مقصد ان کو بتانے سے صرف یہ ہے کہ ہم اپنی تیاری کریں آخرت کی، یعنی ہمارا ایمان مضبوط ہو، ہمارے یقین کے اندر طاقت اور قوت ہو، اللہ کے وعدے پر بھروسہ ہو، اللہ کے وعدے پر یقین ہو، اور اعمال ہماری اسی طرح کے ہوں، تاکہ جب ہمارا آخری وقت آئے تو پھر ہمیں افسوس نہ کرنا پڑے کاش ہم کو کچھ اور موقع مل جاتا، ہم ان کی تیاری کر لیتے۔ بس سب کا حاصل خلاصہ رہی ہے، جیسا کل عرض کیا گیا تھا کہ چلتے چلاتے اللہ نے جس کو جو موقع دیا ہے، وہ جس حال کے اندر بھی ہے، غربت ہے، خوشحالی ہے، فراغت ہے، مشغولی ہے، جس حال میں جو آدمی گزر رہا ہے اس حال میں جو کچھ عمل کر سکتا ہو کر لے، اور آخرت کے لیے ذخیرہ کر لے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کی توفیق نصیب فرمائے۔ دعا اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم ان قلوبنا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا، فاذا فعلت ذلك بنا فانت ولينا واهدنا الى سواء السبيل۔ اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من غضبك والنار، يا خالق الجنه والنار، برحمتك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين۔
اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعصمة من كل ذنب والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا ضرا إلا كشفته ولا دينا إلا أديته ولا مريضا إلا شفيته وعافيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. إليك ربنا فحببنا وفي أنفسنا ربنا فذللنا وفي أعين الناس فعزمنا ومن سيئات الأخلاق فجنبنا وعلى صالح الأعمال فقومنا وعلى صراطك المستقيم فثبتنا وعلى أعدائك أعداء الإسلام المسلمين فانصرنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وتوبة نصوحا وتجارة لن تبور وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ورحمة ومغفرة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أجرنا من النار يا مجيب يا مجيب يا مجيب. ربنا تقبل منا ومن جميع من أوصانا بالدعاء إليك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه برحمتك.